تصوف کے سلسلہ عظیمیہ سے ہے، تشریف لائیں گے، آپ اپنے سلسلے کے حوالے سے بات کریں گے اور موضوع پر بھی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں انتخابات کونسل کا اور ان کی انتظامیہ کا کہ اس قدم کے بہت اہم موضوع پہ ہے مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا. اور جو شرکاء محفل ہیں ان کا شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کا، جناب مسعود عالم پوری صاحب کا، کہ ان کی نگرانی میں کچھ باتیں کہنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے تعریف کرایا کہ میرا تعلق سلسلہ عظیمیہ کے ساتھ ہے، تو سلسلہ عظیمیہ کے اندر آپ کو فکری باتیں جو ہیں، علمی باتیں جو ہیں وہ تو ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ تجرباتی مراحل سے بھی ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ گزارا ہے. تو سلسلہ عظیمیہ کی جو غرض و غایت ہے یا جو اس کے اغراض و مقاصد ہے، اس کی ایک شکل یہ ہے، جو شکل نمبر 4 ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. سلسلہ عظیمیہ کے 6 اغراض و مقاصد ہیں، میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. پہلا جو اغراض و مقاصد کی پہلی شکل یہ ہے کہ صراط مستقیم پر رہتے ہوئے جو ہے گامزد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرنا. اور دوسری شکل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر صدقے دل سے عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مشن کو فروغ دینا. اور تیسری شکل یہ ہے کہ خدمت خلق کرنی ہے. اور جو چوتھی شکل یہ ہے علم دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانی اور سائنسی علوم حاصل کرنے کی ترغیب دینی. اور پانچویں شکل یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایسی طرز فکر پیدا کرنا ہے جس سے لوگ اپنی روح اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہو جائے اور تمام نوع انسانی کو اپنی برادری سمجھنا، بلا تفریق موضوعوں پر ملت جو ہے ان کے ساتھ آپ نے ہمدردی کرنی ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا. تو سلسلہ عظیمیہ کی جو چوتھی شکل یہ ہے کہ علم دین کے ساتھ ساتھ روحانی اور سائنسی علوم حاصل کرنے کی ترغیب دینا. ان تینوں علوم کی یکجہتی کا نام جو ہے ہمارے یہاں تصوف بولا جاتا ہے. یعنی کہ تصوف ایک ایسا علم جو ہے جو 3 علوم پر مشتمل ہے، سائنس کے اوپر، روحانیت کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر. علم دین سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کائنات کے اندر لامتناہی طور پہ بکھری ہوئی ہیں. جب یہ صفات مٹیریل کو تخلیق کرتی ہیں، ہمارے سامنے مٹیریل ہے، آپ کسی مٹیریل کے پس پردہ جائیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات نظر آئیں گی. یعنی کہ یہ صفات جب مٹیریل کو تخلیق کرتی ہیں تو صفات کے اس علم کو ہم روحانیت کا علم کہتے ہیں. اور جب مٹیریل وجود میں آ جاتا ہے تو مٹیریل کے ساتھ تعلق جو ہے ہم اس کو سائنس بولتے ہیں. تو اس وقت تینوں علوم جو ہے ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ہم اس کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور محسوس کریں گے کہ ہمارا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیسے ہے. اور جو تصوف جو ہے اس کا بیسک اور بنیادی مقصد بھی یہی ہے اور اس کی فہم بھی یہی ہے کہ کسی طرح مخلوق کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو جائے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کائنات کے اندر جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ 2 ہی چیزیں نظر آتی ہیں. ایک مکان، مٹیریل، جس کو نباتات، جمادات، حیوانات، فلکیات، آپ مٹیریل کی جتنی بھی شکلیں جو ہے آپ اس کو مکان کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے. ایک مٹیریل کا دوسرے مٹیریل کے درمیان جو فاصلہ، جو خلا جو ہے، ہم اس کو زمان، وقت، عصر، دہر، بہت سارے نام رکھیں، اس کے علاوہ ہم اس کو کوئی نام نہیں دے سکتے. یہ ایگزسٹ کرتا ہے. یعنی کہ 2 چیزیں، زمان اور مکان. تو ہم دونوں کا اگر ہم تجزیہ کریں تو نہ صرف یہ ہے ہم اپنے اندر روحانی علوم سے واقف ہو سکتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں. ہم جب مکان کو دیکھتے ہیں تو مکان ہمیں 2 حالتوں میں نظر آتا ہے. ایک تو ہم جن کو ہم پتھر کی دنیا کہتے ہیں، بے جان چیزیں کہتے ہیں. سائنس اس کو جو ہے بایوجینیسس کے نام سے مخاطب کرتے ہیں کہ جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں. تو جو چیزیں ہمیں حرکت کرتی نظر آتی ہیں ہم مٹیریل کی شکل میں، وہ ٹھوس کی شکل میں ہم اس کو جاندار کنسیڈر کرتے ہیں. اور جو ہمیں چیزیں حرکت کرتی نظر آتی ہیں جیسے پتھر جو ہے ہم ان کو بے جان کنسیڈر کرتے ہیں. جبکہ تصوف یہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز حرکت کر رہی ہے. زمین حرکت کر رہی ہے، زمین کے ساتھ پتھر حرکت کر رہے ہیں، ہم بھی حرکت کر رہے ہیں. تو کوئی چیز ایسی نہیں جو اپنے وجود کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ نہ کی. تو جب ہم بے جان چیزیں جس کو ہم بولتے ہیں اس کی اکائی کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. یہ ٹیبل پڑا ہوا ہے
بلڈنگ نظر آ رہی ہے کسی ایک ذرے کو جو ہے جب ہم اس کو توڑتے ہیں تو ہم مٹیریل کو توڑتے چلے جاتے ہیں تو جیسے جیسے ہم مٹیریل کو توڑتے ہیں تو ہمیں ذرات سے واسطہ پڑتا ہے اور ایک اسٹیج بھی ایسی آتی ہے کہ جو جماعت جو ہے یا جو بیجان چیزیں جو ہیں اس کی ایسے ذرے پہ پہنچ جاتے ہیں جس کو سائنس ایٹم کا نام ہے. ایٹم سے مراد یہ ہے کہ ناقابل تقسیم ذرا، لیکن جدید سائنس نے جو ہے ایٹم کو بھی توڑ دیا اور ایٹم کے اندر جو ہے الیکٹران، پروٹون، نیوٹران جو ہے اس کے اوپر ان کی اپروچ ہوئی. جب انہوں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا تو دیکھا کہ ان کا تعلق جو ہے ایک لہروں کے ساتھ جو ہے یا زمان کے ساتھ یا خلا کے ساتھ ہے. یہ لہریں کہاں سے نکل رہی ہے زمان کے اندر سے؟ تو ابھی تک جو ہے سائنس کی وہاں پہ رسائی وہاں تک نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے اس چیز کا ادراک حاصل کر لیا کہ مٹیریل کا تعلق جو ہے زمان کے ساتھ لازم ہے. اسی طرح ہم جاندار چیزوں کو دیکھتے ہیں. جاندار چیزوں کے اندر جو ہے ہماری عقائد ہے جو سائنس نے دریافت کی اس میں اس کو جو ہے سیل کا نام دیا. سیل کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں، ڈی این اے جو ہے اور جو ہے جینیٹک مٹیریل جو ہے. تو جو جینیٹک مٹیریل جو ہے اگر آپ اس کے اندر غور و فکر کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو گیسز اور جو ہے روشنیوں کے علاوہ کچھ نظر آئے. یعنی کہ انسان کے اندر جب سے کروموسومز دریافت ہوئے تو کروموسوم کا تعلق جو ہے رنگوں کے ساتھ اور رنگ جو ہے ہمیں لہروں کی شکل میں نظر آتے ہیں. تو لہریں کیا ہے زمان سے نکل رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹیریل کی جتنی بھی شکلیں جو ہیں وہ زمان کے اندر سے نکل رہی ہیں. تو یہ زمان ہے کیا؟ زمان کے اندر خد و خال نقش نگار ہے کیا؟ تو آپ اس کے اوپر ذرا غور و فکر کریں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہمیں ادراک حاصل ہوتا ہے. مطلب ہمیں زمان کے اندر کائنات کے اندر زمان ایک ہی نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. تو ہمیں مٹیریل کثرت سے نظر آئے گا لیکن خلا یا فاصلہ زمان جو ہمیں ایک ہی نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ صمد. بھائی ستے سمجھت کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ لا اختیار ہے، اسے کسی چیز کی طلب نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں زمان خلا یا فاصلہ جو ہے اسے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے اور زمان کا کوئی باپ بھی نہیں ہے اور زمان کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے. اور خلا یا فاصلہ یا زمان جو ہے اس جیسی کوئی دوسری شے بھی نظر آتی ہے وہ بنا. آپ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں آپ زمان کے اوپر اپلائی کریں تو زمان اس کا پورا پورا احاطہ کرتا بنا رہا. اب یہ ہے کہ ہمارے سامنے زمان تو آ گیا لیکن اس کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا بھی باقی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو بلڈنگ کا نام دوں تو بلڈنگ دیکھیے آپ کے سامنے بلڈنگ کا علم نہیں آ جائے گا. یا میں موبائل کی بات کروں تو موبائل کی ٹیکنالوجی آپ کے اوپر منتشر نہیں ہوگی. یا اگر میں کوئی اے سی کا نام لوں یا موٹر کا نام لوں یا کسی چیز کا نام لوں وہ چیز تو آپ کے سامنے آ جائے گی لیکن اس کے پیچھے جو اس کا صفاتی علم ہے وہ آپ کے اوپر منتشر نہیں ہوگا. اس کے لیے جو ہے آپ کو کچھ اہتمام کرنا پڑے گا جس میں ایک ایسا استاد چاہیے جو آپ کو آپ کے باطن کے اندر ہے آپ کو جو ہے اس سسٹم کے اندر اتار سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تفسد دہر میں دہر بنا، بھائی زمانے کو برا نہ کو زمانہ ہی اللہ ہے. تو اب ہم نے جو ہے اس زمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کیسے داخل ہونا ہے اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت ہو قبل ان تموت، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. اور دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا. تو آپ کی ذات تو یہاں پہ موجود ہے. اب آپ اپنی ذات سے کس طرح واقف ہو سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف ہو. تو ہم اپنی باڈی کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، باڈی کو ذرا تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. یہ باڈی جو ہے مٹیریل کی بنی ہے اور اس کے اندر جو ہے روح اس طرح کام کرتی ہے. اس کو میں 3 اجسام کی مثالیں دوں گا جس سے آپ کا کنسیپٹ یا روح کے متعلق ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. دیکھیے ایک باڈی ڈیڈ پڑی ہوئی ہے تو ہم ڈیڈ باڈی کے اندر غور و فکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ایک تو سانس کا آنا جانا نہیں ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہے، نہ دیکھ رہی ہے نہ بول رہی ہے، سن رہی ہے. اور ایک باڈی جو ہے سوئی ہوئی ہے، ایک جسم سویا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے ایک چیز موجود ہے. اس کے اندر سانس کا تو آنا جانا موجود ہے لیکن وہ بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے. یعنی کہ جو بندہ مرا ہوا ہے اور جو باڈی سوئی ہوئی ہے جسم، اس کے اندر کوئی فرق نہیں کہ دونوں کی توجہ جو ہے ہماری طرف نہیں ہے. ان کی توجہ کسی دوسری دنیا کی طرف کام کر رہی ہے جس کو ہم آراف کہتے ہیں یا خوابی دنیا کہتے ہیں. وہاں پہ ان کی توجہ کام کر رہی ہے، توجہ ہماری طرف نہیں ہے. اور جو باڈی بیدار ہے، ہم سب بیدار ہیں تو ہماری توجہ ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہے.
اصل میں یہ توجہ جو ہے یہ روح کا پرت ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو ہمارے حواس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جڑے ہیں. ہم سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں لطیف ہوں, تو ہم محسوس بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ جو ہمارے حواس ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑے ہیں. تو اگر ہم جو ہے اپنی توجہ جو ہے زمان کے اندر اتار دیں, جس کو ہم مراقبہ اللہ بھی کہتے ہیں, سورہ اخلاص کا بھی مراقبہ کہتے ہیں, ہم جو ہے اس کو مراقبہ نفی بھی کہتے ہیں, اس کو زمان کا مراقبہ بھی کہتے ہیں. تو مراقبے کا بیسک بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کی ذہنی ارتکاز اتنا بڑھ جائے کہ آپ کے اندر کوئی دوسری چیز یا دوسرا خیال داخل نہ ہو. قرآن مجید اس کو جو ہے سورہ مزمل کے اندر اس طرح بیان کرتا ہے, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا. بھی اپنی اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کرو کہ تمام چیزوں سے قطع تعلق ہو جاؤ. تو جب آپ ذہن کی اس حالت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفات و قوت کے علاوہ کوئی خیال نہیں آتا, تو روحانی قانون یہ خود کار سسٹم کے تحت ہے آپ کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کی صفات منتقل کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے آپ کسی چیز کی ڈیپتھ کے اندر جاتے ہیں, بلڈر کی ڈیپتھ کے اندر جاتے ہیں, انسان کی باڈی کے اندر جاتے ہیں, تو آپ کے اوپر علوم منتقل ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ہے جب آپ اپنے باطن کے اندر اترتے ہو, اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکشاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ الگ سے رہ کے تنہائی میں بیٹھ کے جو ہے اپنے اس سورس کی طرف متوجہ ہوں جس میں جو ہے آپ محسوس کریں کہ آپ کے حواس جو ہے اس مادی جسم سے باہر نکل کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو. اس کی آپ اگر آپ مادی زندگی کا تجزیہ کریں آپ سے, تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر جتنے بھی خیالات ہیں, بڑے بڑے سائیکالوجسٹ جو ہے اور ذہن کے امراض کے جو ماہر جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ انسان کے اندر پریشانی, تکلیف, ڈر, بیماری کے جتنے بھی خیالات ہیں ان کا تعلق جو ہے کسی نہ کسی شکل میں جو ہے مٹیریل کے ساتھ ہے, مادی جسم کے ساتھ ہے, مادی دنیا کے ساتھ ہے. تو ہم مادی دنیا سے آزاد ہونے کے لیے ایک ہی مشق کرتے ہیں. آپ سورہ اخلاص میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, آپ دیکھیے کہ جب آپ سورہ اخلاص کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ آپ کا ذہن خود بخود مادی سسٹم سے باہر ہو جائے, آپ بے خیال ہو جائیں. چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت جو ہے ہمارے اندر مسلسل کام کر رہی ہے, تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, جو میں نے سورہ اخلاص کا مراقبہ بتایا, آپ سورہ اخلاص کے اندر جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ذہن جو ہے مادی سسٹم سے خود بخود جو باہر نکل جائے گا. تو جب آپ مادی سسٹم کے باہر نکلے تو آپ کے اندر پریشانی, ٹینشن, تکلیف جو ہے کسی قسم کا احساس نہیں ہوگا. اور یہی فارمولہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ تعالیٰ کی ریپیٹیشن کے اندر, اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کے اندر, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہونے میں جو ہے جب آپ مٹیریل لیس ہوتے ہیں تو آپ ایسی کفیت کے اندر داخل ہوتے ہیں جس کو ہم اطمینان قلب کے علاوہ کوئی نہ دے نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلسل اٹیچمنٹ ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذہن کو بار بار تکرار کرتے ہیں, تو آپ کے اندر خوف اور غم نکل جاتا ہے. فارمولہ یہ ہے کہ مٹیریل سے باہر نکلنے کا فارمولہ ہے, مادی تکلیفوں, پریشانی, تکلیفوں سے باہر نکلنے کے لیے جو آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے کہ آپ نے جب سورہ اخلاص کے اندر غور و فکر کیا, اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات, 5 صفات بیان کی ہے, اور 5 صفات جو ہے وہ آپ کی ذات سے بالکل الٹ ہے. تو جیسے ہی آپ ان صفات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو آپ مٹیریل سے باہر آ جاتے ہیں. تو جب آپ مٹیریل سے باہر آتے ہیں تو آپ اپنی روح سے واقف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف ہوتے ہیں. تو میں آخر میں جو ہے حضور اپنے مرشد کریم کا ایک جملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. ان کا فرمان یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ نہیں تو وہ زمین پر 2 پاؤں سے چلنے والا جانور ہے. تو بیسیکلی تصوف جو ہے وہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف کراتا ہے, یعنی کہ وہ مخلوق کے ساتھ اس کی قدریں کیسے ہیں, اس کی صفات کس طرح کام کرتی ہیں. تصوف جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کے بندے کے اوپر وہ چیزیں منکشف کرتا ہے. اور دور حاضر میں جو ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت جو پریشانی, ٹینشن, تکلیف دنیا کا ہر بندہ جو ہے کسی نہ کسی پریشانی, تکلیف کے اندر مبتلا ہے, اس سے باہر نکلنے کے لیے سوائے تصوف کے جو ہے اور کوئی سوچ نہیں. اور اسی بات کو جو سلسلہ دنیا کے امام قلندر بابو والے فرماتے ہیں کہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے پریشانی, تکلیف اور اذیت کا شکار رہی ہے. جو گزشتہ نسلیں ہیں اس کا مطالعہ کریں تو آنے والی نسلیں جو اور ہمارے بعد آنے والی نسلیں اور زیادہ پریشانیوں کا شکار ہوں. اس سے بچنے کے لیے جو ہے انہوں نے جو قرآنی نقطۂ توحید بیان کیا ہے وہ بیسیکلی تصوف کے علاوہ کچھ نہیں.
اور سبب یہ ہے کہ آپ جو ہے سائنس کے ساتھ، اس مادی جسم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے روحانی سسٹم کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ اور ذات کے ساتھ جو ہے کسی طرح آپ اپنا ادراک حاصل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضلاتہ بنوں میں شامل ہو سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.